حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے فضائل اور مناقب، آپ کا مقام اور مرتبہ بلند و بالا ہے۔ کتنی قرآن مجید کی آیات ہیں جو آپ کی موافقات میں نازل ہوئیں، اور ان کو موافقات عمر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف کعبہ کیا، ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، تو آپ نے مقام ابراہیم، وہ پتھر جس پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر کعبہ شریف تعمیر کیا، اس کے کچھ فضائل مناقب بیان کیے، اور اس پتھر نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کا نقش بھی جذب کیا۔ آج بھی مقام ابراہیم جو پتھر ہے، اس پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کا نقشہ نظر آتا ہے، اس پر اس کا چھاپ ہے۔ تو جس وقت آپ نے اس کے فضائل بیان کیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لَوَاتَّخَذْنَا مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ جی چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لیا جائے، کہ جس جگہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاؤں رکھے، اس جگہ اپنا سر رکھنے کو جی چاہتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی مجھے اس بارے میں حکم نہیں ہوا، مجھے اس بارے میں حکم نہیں ہے۔ تو اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام وہی لے کر نازل آئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وہی الفاظ جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے کہ لَوَاتَّخَذْنَا مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، رب تعالیٰ نے انہی الفاظ میں وہی نازل کی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لو۔ تو آج بھی جو حاجی صاحبان جس وقت حج یا عمرہ کرتے ہیں تو طواف کے بعد جو 2 رکعت نفل واجب الطواف پڑھتے ہیں، تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ مقام ابراہیم کے سامنے ان کو ادا کیا جائے۔ ویسے وہاں اگر جگہ نہ مل سکے تو آپ مطاف میں کسی جگہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فضیلت جو ہے وہ مقام ابراہیم کے سامنے پڑھنے میں ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو الفاظ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو الفاظ ادا کیے نا، انہی الفاظ میں رب تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی۔ اسی طریقے سے اور کتنی آیات ہیں، یہ جو پردے کے احکامات نازل ہوئے ہیں، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی رائے کے مطابق، اور بھی کہیے گئے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی زبان میں رب تعالیٰ کی بھی نازل ہو رہی ہے۔ یہ موافقات عمر کتنی کی ایک آیات ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا غلام تھا ابو لولو مجوسی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں کسی غیر مسلم کو داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ تو وہ مجوسی جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، یہ میرے پاس ایک غلام ہے، یہ ہے مجوسی ہے، لیکن یہ بڑا کارآمد ہے، یہ بہت سے کام جانتا ہے، یہ لوہار کا کام بھی کرتا ہے، بڑھئی کا کام بھی کرتا ہے، نقاش کا کام بھی کرتا ہے، اور بھی بہت سے کام یہ جانتا ہے۔ تو اگر اس کو مدینہ شریف میں داخلے کی اجازت ملے تو یہ مدینہ والوں کے بہت سے کام کر سکے گا، ان کی بہت خدمت کرے گا، تو لہذا اس کو اجازت دے دی جائے۔ تو ان کی سفارش پر آپ نے ابو لولو مجوسی کو اجازت دی مدینہ شریف آنے کی، داخلے کی، وہاں ٹھہرنے کی۔ تو ایک دن اس نے اپنے
मालिक अपने आका हज़रत मुगीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शिकायत की कि मेरे मालिक ने मुझसे टैक्स कुछ ज़्यादा ले रहा है, काफ़ी ज़्यादा मुझसे टैक्स लेता है। आपने पूछा तू काम क्या क्या करता है? उसने काफ़ी सारे काम बताए कि मैं ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ। तो आपने पूछा कितना टैक्स तुझसे लिया जाता है? उसने कहा 2 पैसे। आपने कहा 2 पैसे टैक्स? यार जिस वक्त इतना तू काम कर रहा है, इतनी आमदन कर रहा है, तो 2 पैसे टैक्स कोई ज़्यादा तो नहीं है। उन्होंने कहा कि उमर, आपने हर एक आदमी के साथ इंसाफ किया है, लेकिन मेरे साथ आपने इंसाफ नहीं किया। वो नाराज़ हो गया। आपने फिर एक दफ़ा उसके बुलाया और उससे कहा कि तू कहता था कि मैं एक ऐसी चक्की बना सकता हूँ जो हवा से चलेगी। तो उसने कहा हाँ, मैं तुम्हारे लिए ऐसी चक्की बनाऊँगा ना कि याद करोगे, दुनिया याद करेगी, ऐसी चक्की मैं तुम्हारे लिए बनाऊँगा। ये कहकर वो चला गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने फरमाया इसने मुझे कत्ल की धमकी दी है। खैर वो गया, उसने एक खंजर तैयार किया, तेज़ किया उसे, उसको जहर में बुझाया। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका मामूल था सुबह सवेरे जिस वक़्त मस्जिद को जाते नमाज के लिए, लोगों को भी उठाते जाते और जाकर पहले सफ़ों को तरतीब देते, उनको सीधा कराते और फिर जो है ना नमाज अदा करते, इमामत कराते। तो जिस वक़्त आप गए, सफ़ों को सीधा कराया, और बाज़ रवायतों में है कि सफ़ों को सीधा करा रहे थे तो वो आगे से खड़ा हो गया, निकल आया। या जिस वक़्त आप इमामत के मुसल्ला पर पहुँचे तो उसने उस खंजर के पैर दर पाए 3 वार किए, जिसकी वजह से आप वहाँ गिर गए, ज़ख्मी हो गए। आपको उठाकर लाया गया और ज़ख्मों से आप जानबर ना हो सके। और 3 दिनों के बाद 29 ज़ुल्हज को आपकी शहादत हो गई, आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लामा मुहिब तिबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नामा अमाल उनके दाहिने हाथ में पकड़ाएगा और फरमाएगा, ऐ उमर, ये तुम्हारा नामा अमाल है, जी चाहता है तो पढ़ लो, नहीं जी चाहता